جنت میں بڑا عظیم حوض ہے جس کے اوپر جو ہے اس کے برتن گلاس پیالے کی تعداد ایسے ہے. میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پہ اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان پہ ستارے ہیں. تم ستارے گن سکتے ہو تو وہ بھی نہیں گن سکتے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے انا فرضکم علی الحوض، فرمایا میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچوں گا. اور دعا کر اللہ ہمیں حوض کوثر سے مدنی کے ہاتھوں سے پانی پلا دے. دل سے آمین کہہ دو. ایسے کچی دعا نہیں سنتا اللہ میاں، یقین ہو اور اندر سے نکلے. اور اس پانی کی صفت کیا ہے کہ جس نے حوض کوثر سے پانی پی لیا لا نظمأ بعدہ ابدا، پھر اس کے بعد اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. اس لیے ایک دعا ہے کہ اللہم اسقنا، کہ اللہ ہمیں پانی پلا اس حوض مبارک سے جس حوض پہ میرا مدنی کھڑے ہوں گے، سرکار دو عالم ہوں گے، اصحاب رسول ہوں گے، اور میرا مدنی ایمان والوں کو بھر بھر کے پیالے دیں گے. اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو آپ پہچانتے ہیں اور ہم بھی آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن جو امت بعد میں پیدا ہوئی ہے، جو قیامت پیدا ہوئی ہے، جن کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں، ان کو آپ کیسے پہچانیں گے اور پانی دیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر 200 گھوڑا کھڑا ہو، ان میں ایک گھوڑا ابلق ہو جس کے چاروں پاؤں اور ماتھا سفید ہوتا ہے تو مالک پہچان لے گا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو بالکل پہچان لے گا. فرمایا میری امت کے نماز پڑھنے والوں کے آزار روشن ہوں گے، محمد بھی پہچان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نماز پڑھیں گے تو روشن ہوں گے نا. کہتے ہیں انشاءاللہ یہ نماز بھی اللہ نے چاہا، ارادہ کم ہے، یعنی اللہ نے چاہا اور زبردستی پڑھوا دی. اللہ اکبر. اور اس حوض کی صفت دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک بات یاد رکھ لو حاجیوں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، ہماری ذمہ داری ہے شرعاً کہ ہم سچی بات تمہیں پہنچا دیں. آگے ماننا نہ ماننا تیری مرضی ہے. رحمت دو جہاں ہر گناہگار پہ رحم فرمائیں گے، لیکن حوض کوثر پہ بدعت کرنے والوں کو حوض کوثر نہیں ملے گا. دعا کر اللہ ہر مسلمان کو بدعتوں سے بچائے. دل سے دعا کر لو. اور مسلمانوں جھگڑا کوئی نہیں، ہم تو تیرے لیے روتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ دوڑ دوڑ کے حوض کی طرف آئیں گے، لیکن صحابہ ان کو دھکے دے دے کے ہٹا رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا آنے دو آنے دو، میری امت کے ہیں، میری امت سے ہیں، میرے دوست ہیں. تو کیا عرض کریں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے کہیں گے مدنی پاک آپ کو پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی بدعتیں نکالی. حضور فرماتے ہیں جب میں سنوں گا کہ یہ بدعتی ہیں تو حکم دوں گا سحقن لہم سحقن لہم، ہلاکت ہو ان کے لیے. میں دین مکمل چھوڑ آیا تھا، کون سی کمی تھی کہ ان کو دین میں نئے نئے مسئلے بنانے پڑے؟ نہ ایمان سے کہیں حضور دین مکمل چھوڑ گئے کہ نہ کہ چھوڑ گئے؟
بھائی کعبے میں سچی بات تو کرو نا. میں نے کئی دفعہ عرض کیا نا, مجھے مولوی پیر کچھ نہ سمجھو, اپنا بھائی سمجھو, خادم سمجھو. اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو, خدا حاضر ناظر دیکھ رہے ہیں. سچی بات مجھے بتائیں, میرے پاک نبی نے دین مکمل چھوڑا کہ ناقص؟ حضور کی زندگی میں اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا, نعمت پوری ہو گئی. تو اگر دین مکمل ہو گیا تو پھر یہ اذان سے پہلے کیا ٹکڑا ہے, اذان کے بعد کیا ٹکڑا ہے, پھر یہ 40واں کیا ہے, یہ 7 جمعراتیں کیا ہے, یہ کل شریف کیا ہے, یہ عرس شریف کیا ہے, یہ حجرے کیا ہے, یہ مجرے کیا ہیں, یہ قوالیاں کیا ہیں, یہ کون سا دین ہے؟ سچی بات کرو کعبے میں, ورنہ قیامت والے دن تمہارے گریبان ہوں گے, میرا ہاتھ ہوگا. کیا کہہ دو یہ دین نہیں ہے اور ہم بھٹکے ہوئے ہیں, اللہ ہدایت دے. اور اگر یہ دین ہے تو حضور دین مکمل ہو گیا نہیں سے سمجھ آ گئے کہ مردہ مر جائے تو تیسرے دن کل کرنا. بات چھپا گئے نعوذ باللہ نبی پاک. حضور یہ نہیں سمجھا گئے کہ 7 جمعراتیں بڑی ضروری ہیں, 11ویں شریف کا دودھ بڑا ضروری ہے, 27ویں کی رات ضروری ہے, باقی ساری زندگی نماز ہی نہ پڑھو. یاد رکھو اللہ کے دربار میں جاؤ گے کوئی مولوی پیر کام نہیں آئے گا, وہاں ایک چیز کام آئے گی, عقیدہ ایمان پہ ہو, عمل محمد مدنی کی سنت پہ ہو. یہ نہیں کہ جی بس ہو جی فکر نہ کرو جی محبت ہے جی, یہ بات نہیں ہوتی. پھر کبھی دھوکہ دیتے ہیں, اور دیکھو جی مولوی جو رومال پہنتے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے, گھڑی باندھتے ہیں یہ بھی تو بدعت, یہ دین ہے. بدعت کہتے ہیں دین کے کام میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا. یہ نہیں کہ آج ایک نیا کھانا نکل آئے, پیزا نکل آئے, کھانے کے لیے کھانا بھی بدعت ہو جائے, یا آج BBC کی بوتل آ جائے تو وہ پینا بدعت ہو جائے. یہ تو دنیا کے معاملات ہیں. دین میں نئی چیز پیدا کرنا یہ بدعت ہے کہ حضور نے جمعہ میں 2 رکعتیں پڑھائیں, آج کوئی تیسری رکعت بنا دے تو یہ بدعت ہے. حضور نے جمعہ میں خطبہ پڑھایا, 2 رکعتیں پڑھائیں, تشریف لے گئے, آج جمعہ کے بعد ہم پھر کھڑے ہو کے حلقے بنائیں, سلام پڑھیں, کلام پڑھیں, تو یہ نئی چیز جو ہے بدعت ہے. کہ اگر دین ہوتا سب سے پہلے حکم میرا مدنی دیتا, عمل صدیق, عمر, عثمان, علی کرتا. تو کہہ دو رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور دل سے دعا کر لو اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو حوض کوثر نصیب کرے. کسی سے دشمنی نہیں, سب کے لیے دعائیں مانگو, سب کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگو. اور ایک میرا مشورہ یاد کر لینا, مولوی مکی جیسے کروڑوں مولوی پیدا ہوں کچھ نہیں ہو سکتا. آپ مکے میں آ گئے, مدینے میں آ گئے, جہاں موقع ملے رات کو اکیلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رو کے دعا کر لینا کہ میرا مولا میں گناہگار ہوں, لیکن تو نے مجھے مکہ مدینہ دکھا دیا ہے, اب مہربانی کر میرا سینہ کھول دے, جو دین مدنی پاک مکے مدینے میں لے کے آیا مجھے وہی عقیدہ نصیب کر دے. بس یہ دل سے دعا تم کر دینا, دیکھنا پھر سینہ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا. پھر چھوٹی سی بات بھی سمجھ آ جائے گی, ورنہ تقریریں ہوتی رہیں گی. آپ کہیں گے جی کیا کریں جی, وہ مولوی یہ کہتا ہے اور وہ مولوی یہ کہتا ہے اور یہ مولوی جناب یہ کہتا ہے, جی ہم کیا کریں. تم کیٹی کا کپڑا بھی ڈھونڈ لیتے ہو, راڈو کی گھڑی بھی ڈھونڈ لیتے ہو, محمد مدنی کا دین تمہیں سمجھ نہیں آتا. ہاں جی بڑے کملے لوگ ہو تم, ڈرافٹ لینے میں تو تم نہیں بھولے, ڈالر توڑانے میں تو مجال ہے, اشاریے سے ضرب دے لیتے ہو. ایک نبی کا دین سمجھ نہیں آتا, مولوی یہ کہتا ہے جی, مولوی یہ کہتا ہے, اور مولوی کچھ نہیں کہتا. ایک بات یاد رکھو, 1400 سال کا نمونہ جو سامنے ہے, اگر محمد صلی اللہ سے مہر لگی ہے, صحابہ نے عمل کیا ہے الحمدللہ, ورنہ مولوی لاکھ کہتا رہے.